أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ورحمة للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں جو بابرکت اور رحمتوں والی اور ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے والی، یعنی ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر جس میں ہمیں دیا جاتا ہے، وہ مہینہ آ چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیروں اس میں نیکیاں کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کا جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی عطا کرے کہ جب یہ ماہ رمضان جائے تو اس سے پہلے ہم اپنی بخشش کروا لیں. چوتھے پاری کی ابتدا لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی نیکی کیا ہے؟ نیکی کو کس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. یعنی اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینا وہ پسندیدہ ہے، نہ یہ کہ وہ چیز جو آپ نے ریجیکٹ کر دی. جس چیز کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس چیز کو اٹھا کر آپ ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اپنا پسندیدہ مال، پسندیدہ چیز کہ جس کو آپ بہت زیادہ خود سے قریب رکھتے ہیں، جو آپ کو بہت محبوب ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور ایسا ہی معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا جو انہیں بہت محبوب تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو بہت اچھی بات ہے، اپنے قرابت داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو. کیوں کہا؟ کیونکہ دوہرا اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کا اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو نیکی کب ہوگی؟ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا کیا چیز ہمارے لیے محبوب ہے،
کیا ہم اس چیز کو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں جو ہمیں بہت پسندیدہ ہے، یا وہ دیتے ہوئے شیطان ہمیں فقیری کا وعدہ دلا دیتا ہے، یا ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے نہیں ابھی نہیں بعد میں دے دیں گے، اور وہ بات کی ہی رہ جاتی ہے، ابھی مہینے کا آخر چل رہا ہے ابھی نہیں دے سکتے، نیا مہینہ آئے گا سیلری آئے گی اس کے بعد دے دیں گے۔ یہ خیالات کس کی طرف سے ہیں؟ یہ تمام شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اس کا بدلہ نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ جو بھی خرچ کر رہے ہو وہ وہاں اللہ کو معلوم ہے۔ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے سوائے ما حرم اسرائیل علی نفسی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کہ توریت کے نزول سے پہلے کہہ دیجئے لے آؤ توریت کو پس اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ان آیات میں یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا کہ اگر آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں تو دین ابراہیمی تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، ان کے ہاں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، البتہ بعض چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر روک لی تھی یا حرام کر لی تھی، اور جن میں کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے جیسے کہ اونٹ کا گوشت ہے یا اس کا دودھ ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل نے اس کو سمجھا کہ یہ ان پر حرام تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حرام نہیں تھا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو توریت میں کہیں لکھا ہوا لا کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کے بعد تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تمہارا کام جو نازل ہو چکا ہے اس کی پیروی کرنا، اس کو قبول کرنا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، پس تم پیروی کرو دین ابراہیم کی۔ وما کان من المشرکین، اور دین ابراہیمی اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ سب سے پہلا گھر جو بیت اللہ کا ہے وہ رعل الناس، جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن، جو کہ مکہ میں ہے اور بابرکت گھر ہے۔ یعنی یہاں پر یہود نے دوسرا اعتراض کیا۔ پہلا اعتراض کیا کیا تھا کہ جو چیزیں ان لوگوں پر حرام تھی تم اس کو کیوں حلال کر رہے ہو اپنے لیے، اور دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر، ہم نے کل تحویل قبلہ کا واقعہ پڑھا تھا پرسوں، کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کیا کیا، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو سب سے پہلا گھر تھا وہ مکہ ہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی پہلے وہی تھا، پھر اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام تبدیل ہو کے وہ بیت المقدس ان کا قبلہ کر دیا گیا۔ یہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، یعنی اس جگہ میں، اس گھر میں کیا ہے کہ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو کیا ہے کہ انسان کا دل، انسان کی محبت اسی کی طرف کھنچی رہتی ہے۔ کوئی اور جگہ ایسی ہے دنیا کی کہ جہاں جانے کو انسان اس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو دنیا و ما فیہا کو بھول جاتا ہے، اور جو وہاں سے ہو کر آتا ہے لوگ انہیں مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا دل وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔
خود تو چلے آتے ہیں لیکن دل ان کا وہیں اٹکا رہتا ہے، وہیں کی گلیوں میں، وہیں کے چیزوں میں، ایک ایک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا اور ان کا یہاں دل ہی نہیں لگتا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ نے یہ محبت ڈالی نا اس جگہ کے لیے، اور وہاں اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی امن میں آ جائے اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے، یعنی اللہ نے لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں، جو راستے کا اختیار رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کہ وہاں جا سکیں، ان پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اور حج کیا ہے؟ ہر انسان پر فرض ہے، لیکن زندگی میں صرف ایک مرتبہ۔ جو انسان وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، تندرستی کی حالت میں اخراجات اٹھا سکتا ہے، وہ زندگی میں ایک مرتبہ لازمی اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے گا۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ اگر اس کا محرم ہے تو پھر وہ جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے، یعنی اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو کوئی ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، تم اس میں کوئی عیب تلاش کرتے ہو، ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، اور تم گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں، جو کتابوں میں تمہاری یہ باتیں ساری موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو صرف ضد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اے اہل کتاب، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرنے لگ گئے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں پھیر دیں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی، کہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے اسلام سے پہلے کیا تھا، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کر لیا تو آپس میں محبتیں ہو گئیں، ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ یہودیوں سے یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی، ایک بار یہ بیٹھے ہوئے بہت اچھی طرح گفتگو کر رہے تھے آپس میں، تو ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا جس کا نام تھا شاذ بن قیس۔ اس نے کیا کیا؟ پچھلی باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا، یعنی اس وقت میں جب تمہارے پہلے کیا حال تھے، تم کس طرح سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یعنی ایک ایسی جنگ تھی جس میں ان لوگوں کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ اشعار کہے، تو ان ساری چیزوں کو وہ بیان کرنے لگے، جس سے ان لوگوں کے درمیان یہ قریب تھا کہ دوبارہ لڑائی ہو جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر انہوں نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی اکثر لوگ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی پائے جاتے ہیں کہ جب دیکھتے نا کسی کے درمیان صلح ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، تو آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وضاحت لیتے ہیں، خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اب تو بہت اچھی طرح مل رہے ہو، اب تو تمہارے مسئلے حل ہو گئے سارے، ہاں اس نے ایسا کہا تھا، واقعی اس نے غلط کیا تھا تمہارے ساتھ، اس نے واقعی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، چلو تم نے معاف کر دیا، اچھا ہے۔ یعنی اس کی پچھلی باتیں بیان کر کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے درمیان دوبارہ سے اکسانا چاہ رہے ہیں، ان کے لڑائی کے وہ سارے معاملات دوبارہ سے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، لیکن آپ اچھے بن رہے ہیں کہ اچھا ہوا، چلو ٹھیک ہے، تم نے صحیح کیا، تم نے معاف کر دیا، چلو اچھی بات ہے۔ کسی فیملی میں ایسے کوئی مسائل ہو جائیں، کوئی بہو کا مسئلہ ہے، بہو میں کہ ناراض ہو کر گئی ہوئی اور وہ جب واپس آ جائے تو لوگ اچانک آ کر کیا اسی طرح کی باتیں کرتے نا، اچھا کیا لے کر آ گئی،
اس نے کیا تمہارے ساتھ واقعی بہت برا تھا, ہم تو خود حیران تھے, ایسا ایسا کیا, لیکن چلو ٹھیک ہے, کہ آپ کا کیا معاملہ ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی ان سارے معاملات سے؟ آپ اپنے معاملے سے, اپنی بات سے بات رکھیں. آپ ملنے آئے ہیں خیر خیریت میں, کسی کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنا یا کسی کے گھر کی پر گفتگو کرنا انتہائی غلط طریقہ ہے. اور پھر آپ بہت اچھا بننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو خیر خیریت کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور تم کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے. اے ایمان والو اللہ سے اتنا ہی ڈرو, ایمان والو ڈرو اللہ سے حق تقاتہ, جیسے کہ اس سے حق ہے ڈرنے کا. یعنی اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں صحیح غلط سکھایا, بتایا, سمجھایا. اور کل بھی ہم نے بار بار پڑھا تھا نا کہ وَيُحَذِّرُكُمْ, وہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. یعنی جیسا حق ہے اس کے حکم کو ماننے کا, اس کے امر اور نہیں کو, اس نے جس چیز کا حکم دیا وہ ماننا ہے, جس نے کا منع کر دیا اس سے رک جانا ہے, یہ لازم ہے تمہارے لیے. تو اللہ نے جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا اس طریقے سے ڈرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ دیگر جگہ پر بھی اور آیات میں ایسے ہی فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ما استطعتم. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ کا خوف, یہی انسان کے اندر تقوی ہے. آپ کے پاس اگر جنت کی چابی ہے تو وہ یہی تقوی ہی ہے نا, کہ جب تقوی ہوگا تو آپ برائی سے رک سکتے ہیں. نہیں تو آپ کے اندر سے یہ فرق ختم ہو جائے گا کہ کیا بھلائی ہے اور کیا برائی ہے. اور یاد رکھو نہ تمہیں موت آئے الا وانتم مسلمون, مگر تم فرما بردار ہو. یعنی زندگی کے ہر وقت میں, ہر لمحے میں تم نے فرما بردار رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں موت نافرمانی کی حالت میں نہیں آنی چاہیے. جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں اٹھائی جاؤ گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کس وقت ہمیں موت آئے گی. کسی کو پتہ ہے ہم میں سے کہ کون سا لمحہ, کون سا سیکنڈ ہمارا آخری ہوگا؟ اور جب ہمارا لمحہ وہ آخری ہے, وہ سیکنڈ آخری ہے, تو ہم کیا کہہ کے گناہ کر رہے ہوتے کہ ابھی تو مہلت ہے, ابھی تو وقت ہے. لیکن وہ وقت جب آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پہلے ہوتا ہے اور نہ بعد, نہیں مہلت دی جاتی بالکل بھی. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. یعنی بعض اوقات انسان بہت نیک ہوتا ہے لیکن آخر وقت میں کوئی کام ایسا کر دیتا ہے جو کہ وہ برا ہو جاتا ہے. تو اللہ سے اسی لیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو لازمی شامل رکھا کرے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کیجیے گا. اور تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, اور نہ تفرقہ ڈالو, پھوٹ ڈالو, آپس میں فرقے نہ بناؤ. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب اس نے تم پر کیا, تم آپس میں دشمن تھے, اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان, محبت ڈال دی. ابھی جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے تھے اوس اور خزرج کے متعلق, پہلے اسلام سے پہلے کیا تھا, ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن آپ پھر بعد میں دوست بن گئے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت اور الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے ہی بھائی بھائی ہو گئے, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تمہیں اللہ نے اس سے بچا لیا. یعنی تم بالکل اس کنارے پر تھے جہنم کے, چلے جاتے, لیکن اللہ نے تمہیں اس سے ہٹا کر رہنمائی کر دی تمہاری. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا, ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے. اور کچھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے,
1,24,000 یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اس پیغام کو پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ دعوت تو کنوے کرنی ہے نا، امتیوں کا، بالکل، یعنی صحیح بات کو پہنچانا۔ اب انبیاء کا سلسلہ رک گیا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے صحیح غلط کو، اللہ کے کلام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب امت کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور منع کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اب کیا کام ہے؟ خیر امت، بہترین امت کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وجہ کیا تھی؟ کہ روکو، لوگوں کو بھلائی سے، بھلائی پر لانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اگر ان صفات کو، یعنی ان کاموں کو کرو گے تو تم خیرہ امت ہو، اور اگر نہیں کیا تو پھر تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اس بہترین کے ٹائٹل سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ بے شک میں نے تم سب کو جہان والوں پر فضیلت دی، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی وہ فضیلت کو ختم کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ اہل کتاب کا کیا طریقہ تھا کہ وہ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ اس سے روکا نہیں کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم بھی یہ سوچیں کہ فلاں نے اپنی قبر میں جانا اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، اور ہم اس برائی کو ہوتا دیکھتے رہیں، تو پھر ہم بھی اس ٹائٹل سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہر ممکن کوشش کرنی ہے سمجھانے کی، روکنے کی، منع کرنے کی۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ ہرگز نہیں آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتے، یعنی یہ لوگ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تھوڑی بہت تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن اصل کامیابی، اصل فتح تمہیں لوگوں کو ملنی ہے۔ اگر وہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں تو یہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے اور پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت جہاں کہیں بھی وہ ہو، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اور سوائے اس کے، یا بات یہ ہے کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے یہ بدلہ ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور جو تھے یہ زیادتی کرتے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی سارے کے سارے یہودی ایسے ہی نہیں ہیں کہ جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا اور انکار ہی انکار کرتے رہے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، یعنی کچھ یہودی اچھے بھی تھے، جن میں عبداللہ بن سلام کا نام سر فہرست آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی قوم کو بھلائی کی دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح اسد بن عبید، تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے کچھ کو اسلام کا شرف عطا کیا،
تو فرمایا سب ایک کے برابر نہیں ہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیتوں کو دن کے رات میں پڑھتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں، اور سجدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا، منع کرتے ہیں برائی سے، وہ دوڑتے ہیں بھلائیوں کی طرف، یہی لوگ ہیں نیکوکار، اور نہیں وہ کرتے وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس یہودی نے بھی جو بھی خیر کیا، بھلائی کی، نیکی کی، اس نیکی کو قبول کیا جائے گا اور وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ ہم نے کل بھی اللہ کا کون سا نام پڑھا تھا؟ اللہ قدردان ہے، شاکر، کہ شاکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تو یہاں اللہ نے ان لوگوں کے لیے بھی کہہ دیا کہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز ان سے ان کا مال نہیں کام آئے گا، نہ ان کی اولاد، کچھ بھی نہیں بچا سکتے اللہ سے، نہیں، یہی لوگ آگ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان لوگوں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کافر خرچ نہیں کرتے، کافر چیریٹی کے کام نہیں کرتے، کتنی زیادہ چیریٹی کے کام کرتے ہیں وہ، کتنی زیادہ خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے لیے نا کہ جو بھی بھلائی کے یہ کام کر رہے ہیں وہ سب کا سب اجر ان کا بیکار ہو جائے گا۔ ہمیں کیا بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صدقے کو بڑھا کر اضافہ کر دیتا ہے، یعنی ایک کا بدلہ ایک نہیں دیتا بلکہ ایک کا بدلہ 700 کے برابر دے دیتا ہے۔ لیکن کافر جو لوگ اللہ کی راہ میں کافر لوگ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ کمثل ریح فیہا سر، مانند ایک ہوا کے ہے، یعنی ایک تیز ہوا چلی جس میں آلہ تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے برباد کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان کو اس خرچ کرنے کا کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا، سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ کسی کو، تم دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، یہ ذرا بھی کوئی کسر نہیں رکھتے، ذرا بھی کوئی کمی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں، یعنی یہ تو ان کی وہ بغض ہے جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور جو یہ چھپاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ یہودی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، چاہے کتنا بھی یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم بہتر ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ زبانوں سے تو ان کے کم پتہ چلتا ہے، لیکن دل میں یہ تم سے بہت زیادہ دشمنی رکھنے والے ہیں۔ تحقیق ہم نے واضح کر دی تمہارے لیے آیات، اگر تم عقل رکھنے والے ہو۔ ہاں تم سب چاہتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ایمان لاتے ہو پوری کی پوری کتاب پر، جبکہ وہ نہیں مانتے۔ اور جب لقوکم قالوا آمنا، یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی شدت غم، غصے کے شدت کی وجہ سے، کہ وہ جب بھی کبھی مسلمانوں کو کوئی نصرت، کوئی تائید، کوئی مدد ملتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے، کوئی اچھے حالات آتے ہیں تو کیا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال لیتے ہیں، چبانے لگ جاتے ہیں غصے سے۔ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ ہی، بے شک اللہ تعالی دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں۔ اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، اور ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ان کا مکر کچھ بھی۔
یعنی کوشش تو کیا کرتے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کی، لیکن یہ پہنچا نہیں سکتے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ بے شک اللہ تعالی بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے۔ اور جب آپ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرے جب صبح صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کی جنگ میں لڑائی کے لیے ان کی مورچوں پر باقاعدہ انہیں بیٹھا رہے تھے۔ یہاں اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ، جنگ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کی جگہ پر بیٹھا رہے تھے، اور یہ کس کے بدلے میں جنگ ہو رہی تھی؟ جنگ بدر کے بدلے میں، جو جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، جو 2 ہجری میں پیش آئی۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں اور غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آئی، اور وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو، کافروں کو انتہائی بہت بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی فوج اور بہت سارا سر و سامان تیار کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیاری کی۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اس کے لیے ویسی ہی تیاری کی، لیکن ان کی وہ طاقت ویسی نہیں تھی، لیکن ایمان کی طاقت تھی ان کے پاس۔ تو اس واقعے کا ذکر ہے غزوہ احد کا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ ان کا ولی اور مددگار تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر کے دن، اور تم انتہائی گری ہوئی حالت میں تھے، یعنی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے غزوہ بدر میں تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں فتح عطا کی، عظیم فتح تمہیں عطا کی۔ اب یہ غزوہ ہے تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب تقول للمؤمنین، تم آپ کہہ رہے تھے مومنوں کے لیے، کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے، یعنی آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے کہ تمہاری مدد کی کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتار کر؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور یہ لوگ اسی وقت اسی دم تمہارے پاس آ جائیں، تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے بھی کرے گا جو نشان زدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاص صرف بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر فرشتوں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے کہا کہ ہم نے اتنے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجنے پر اللہ قادر ہے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یعنی فرشتوں کا بھیجنا کیا ہے؟ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے۔ یعنی فرشتے تمہاری مدد کو نہیں آئے، مدد آئی ہے تو اللہ ہی کے پاس سے آئی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیسے ہماری مدد ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی اسباب کے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس مدد کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ نہیں ہے آپ پر، آپ کے اختیار میں کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ سود کو بڑھا چڑھا کر،
दुगना करके ना खाओ, इसके क्या मतलब है? बढ़ा कर ना खाओ, कम सूद खा सकते हो? नहीं, सूद तो मना है, थोड़ा सा भी नहीं खाना है, यहाँ ताकीद के लिए आ गया है। इस तरह के बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ, मतलब सूद तो किसी भी सूरत खाना ही नहीं है। और डरते रहो अल्लाह ताला से ताकि तुम फलाह पा जाओ, और डरो उस आग से जो अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार की। इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। दौड़ो मगफिरत की तरफ, यानी अल्लाह का रहम चाहिए, तो इस आयत में बता दिया गया। इन आयात को, अब अगली आयत जो आ रही है इनको भी हाईलाइट कीजिए कि अल्लाह की अताअत और अल्लाह के रसूल की अताअत दोनों जरूरी है। जहां भी कुरान करीम में अताअत का जिक्र आता है, वहां क्या होता है कि अल्लाह की अताअत के साथ ही अल्लाह के रसूल की अताअत का भी हुक्म है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अल्लाह की माने और अल्लाह के रसूल की नहीं माने तो आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कल भी हमने एक आयत पढ़ी थी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो तुम्हें मेरी पैरवी करनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ पर अल्लाह ने अपनी पैरवी का हुक्म दिया तो साथ ही रसूल की पैरवी का भी हुक्म दे दिया, और कहा कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम रहम किए जाओगे। दौड़ो मगफिरत की तरफ अपने रब की तरफ से, यानी अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ते जाओ। ये नहीं कहा जा रहा आराम आराम से चलो, स्लो स्लो चलो, मांगते रहो माफिया, मत कभी तो माफ कर दिया जाओगे, नहीं, बल्कि दौड़ना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। जैसे दुनिया के किसी काम के लिए, दुनिया के किसी फायदे के लिए दौड़ते हो ना, पता चल जाए फला जगह ये चीज सस्ती मिल रही है, फला जगह ये सेल लगी हुई है, क्या हाल होता है उन शॉप्स का कि फला जगह ये चीज सस्ती मिल रही है, यहाँ सेल लगी हुई है, तो कितनी तेजी से लोग उस दुनिया के फायदे को हासिल करने के लिए दौड़ते हैं। अभी रमजानुल मुबारक का महीना आया है और ये भी नेकियों की एक सेल है, आओ जमा करते जाओ, लेकर जाओ, इतने % बढ़ाकर तुम्हें उसको दिया जाएगा। तो फिर क्या कहा कि दौड़ना है मगफिरत की तरफ, अल्लाह कितने प्यार से बुला रहे, और किस चीज की तरफ? वजन्नतिन अर्जुहस समावात, और जन्नत की तरफ। ऐसी जन्नत भी कोई छोटी जन्नत नहीं, बल्कि ऐसी जन्नत के जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। कुरान हिदायत भी मुत्तकीन के लिए और जन्नत तैयार भी मुत्तकीन के लिए की गई है। तो अगर हमने तक़वा इख्तियार ना किया तो फिर ना जन्नत है और ना ही हिदायत है। जो लोग खर्च करते हैं छुपा कर, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सख्ती के मौके पर भी अल्लाह की राह में देते हैं और तंगी के हालत में भी, तो फिर फरमाया पहली सिर्फ क्या थी? खर्च कर, पहली दौड़ना नेकी की तरफ, बख्शिश की तरफ दौड़ना है। दूसरा फिर कहा खर्च करना। तीसरा का वल काज़िमीन अल गैज़, अपने गुस्से पर काबू पाने वाले। यानी गुस्से पर काबू पाना क्या है कि जहां आप बेबस हैं, जहां आप कुछ बदला नहीं ले सकते, जहां आप कुछ कह नहीं सकते, उन रिश्तों में या उन लोगों पर तो आपने गुस्से पे काबू पा लिया, लेकिन क्या आप अपनी मासी पर, उससे मासी से कोई गलती हो गई है तो क्या उस पर उस वक्त के गुस्से पर काबू पाते हैं या नहीं? यानी जहां आपके पास इख्तियार है कि आप उसको बातें सुनाएं, आप उसको जलील करें, आप उसको डांटें, वहां अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो फिर असल पहलवान वही है ना। कि हदीस में आता है ना कि पहलवान वो नहीं है, लैसा शदीदु बिसुरअति इन्नमा शदीदु लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, कि पहलवान वो नहीं है जो किसी के साथ लड़ाई करे और उसको पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। अब हमें गुस्सा किस किस पर आ रहा है, कब आ रहा है? बाज़ औक़ात हमें अपनी औलाद पर शदीद गुस्सा आ रहा होता है, बाज़ औक़ात हमें किसी और पर आ रहा है। तो अगर हम बदला लेने की ताकत रखते हैं, जब तो अगर हम छोड़ देते हैं और दरगुजर कर देते हैं
تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں ہمیں اختیار ہی نہیں ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو غصے پر قابو پا لیا ہم نے، تو فائدہ نہیں ہے نا۔ اصل تو وہ ہے کہ جہاں آپ اختیار رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ایک ایموشن ہے نا، ایک آپ کا جذبہ ہے، غصہ، کسی کے ایکشن کو دیکھ کر آپ کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس وقت کے لیے کیا بتایا گیا؟ اپنی پوزیشن کو چینج کر لو، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اسی لیے نا کہ آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے، یعنی جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، ظلم کرے اپنے نفسوں پر، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تو بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے انہیں بخشنے والا سوائے اللہ کے؟ وہ گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ جو ان سے ہو جاتا ہے گناہ وہ جانتے ہیں، اور انہی کا یہی بدلہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش تیار کیا، اور جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تحقیق آپ سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، ایسے واقعات گزر چکے، بس چلو پھر اس زمین میں دیکھو کس طرح سے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ سستی کرو اور نہ ہی غمگین ہو۔ وانتم الاعلون، تم ہی بلند ہونے والے ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم ایسی ہی تکلیف کافروں کو بھی پہنچا چکے تھے۔ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو وہ دل برداشتہ ہو گئے، بہت زیادہ غم کی حالت میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پچھلے سال ایسی ہی تکلیف تم ان کافروں کو بھی پہنچا چکے تھے۔ یہ تمام دن ہیں، یعنی فتح اور شکست، نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ یعنی جنگ کیوں ہوتی ہے؟ بغیر جنگ کے بھی امن ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہچاننا چاہتا ہے کہ کون میرے بندے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر جہاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم داخل ہو گئے جنت میں؟ حالانکہ اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ البتہ تحقیق جنگ سے پہلے تم شہادت کے آرزو میں تھے، کہ یعنی یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس میں تھے، انہیں ایک محرومی سے تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے میدان ہو جنگ کا، اور ہم اب جنگ کریں، ہمیں موقع ملے، ہم ان سے لڑیں کافروں سے۔ اور پھر وہ جنگ کیا ہے؟ اچانک سے فتح کے بجائے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ پہ مقرر کیا تھا نا، ایک درے پر، اور کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، حالات جیسے بھی ہو تم لوگوں نے یہی رہنا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے کیا غلطی ہوئی؟ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، انہیں ایسا لگا کہ اب ہمیں فتح مل چکی ہے، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہٹ گئے، اور وہاں کافر پہلے ہی تاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک سے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، جس کا بدلہ یہ مسلمان نہیں دے سکے، اور وہ جیتی ہوئی جنگ ان کی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ تو پھر فرمایا نہیں ہے محمد، پھر ایک وجہ اس میں ان کے جو ہوش و حواس اڑ چکے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔
تو مسلمانوں کے تو ہوش بالکل ہی غائب ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ محمد مگر ایک رسول ہے، تحقیق ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ اور جو کوئی پلٹے گا اپنی ایڑی کے بل پر ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی. ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دینے والا ہے. یہ آیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اپنے ہوش گم کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد نہیں رہے میں اس کا سر الگ کر دوں گا جسم سے. یعنی اتنے زیادہ وہ شدت غم میں تھے کہ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور منبر پر چڑھ کر یہی آیت تلاوت کی. انہوں نے حضرت عمر کو نہیں بلایا کہ آؤ عمر یہ بیٹھ کر سنو، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قرآن کی ہی ایک آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت ہے نا کہ وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد سوائے وہ بھی ایک رسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے. یعنی پہلے آیت تھی، پڑھتے تھے، لیکن اس وقت وہ آیت انہوں نے سنی تو پھر انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا. نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ لائق یہ کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے. مقررہ شدہ وقت اس کا لکھا ہوا ہے. یعنی ہر انسان، ہر نفس جس کا جو وقت اللہ نے لکھ لیا ہے اس نے اسی وقت پر جانا ہے، نہ ہی اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد. اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے نا ہم اس کو دے دیتے ہیں. دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، دنیا کا سکون چاہتے ہو، دنیا کی عیش و عشرت چاہتے ہو، جو دنیا 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 چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتے ہیں ہم اس کو وہ بھی دے دیں گے. ان قریب ہم بدلہ دیتے ہیں شکر گزاروں کو. اور کتنے ہی نبی، یعنی نبیوں کے کتنے ہی ایسے تھے قاتلا جنہوں نے لڑائی کی. کتنے ہی ایسے ہیں نبیوں میں سے قاتل معہم ربیون کہ ان کے ساتھ جہاد کی، لڑائی کی ان کے ساتھ رب والوں نے بہت زیادہ، اور پس انہوں نے سستی نہیں دکھائی، اس چیز پر ہمت نہیں ہاری جو انہیں تکلیف پہنچی اللہ کی راہ میں. یعنی ان آیات سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو غزوہ احد میں تمہیں جو شکست پہنچی ہے اس پر اتنے پس ہمت نہ ہو جاؤ، بلکہ صبر کرو اور سیکھو، اور نہ وہ دبے اور نہ ہی وہ تھکے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا، نہیں تھا ان کی بات مگر یہ کہ وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اپنے معاملات میں زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دے، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما. بس اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ثواب دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر رکھا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں سے جنہوں نے، اگر تم ان کا کہا مانو گے جو کافر ہیں، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل اور تم اس وقت نامراد ہو جاؤ گے. بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے. تمہاری دوستی، تمہاری محبت اللہ سے ہونی چاہیے، وہی بہترین مددگار ہے. ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کا شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کو بری جگہ ہے. البتہ تحقیق اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یعنی نقصان پہنچا رہے تھے. پھر اللہ نے ایک وعدہ سچا کر دکھایا اس وجہ سے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم نے پس ہمت اختیار کی
اور کام میں جھگڑا کرنے لگے اور نافرمانی کی. یعنی یہاں غلطی اس جگہ کو چھوڑ کر ہٹ جانے کی تھی. بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں ہمیں یہیں بیٹھے رہنا ہے، بعض نے کہا اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، یہاں سے اٹھ جاتے ہیں. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی. یہاں چاہت کی چیز سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت، کہ تم جس مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر ہٹ گئے تھے، تو اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی. تم میں سے کچھ ارادہ کر رہا تھا دنیا کا اور کچھ آخرت کا، پھر پھیر دیا تم سے تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا. اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر. جب تم چڑھے جا رہے تھے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے. کفار نے جب اچانک سے حملہ کیا اور ایک کے بعد ایک حملہ مسلمانوں پر جب کیا غزوہ احد میں، تو بہت تیزی سے یعنی ایک بھگدڑ سی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نے وہاں سے دوڑ رہے تھے اکثر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دے رہے تھے پیچھے سے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس تمہیں غم پر غم پہنچا، تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی پر تکلیف پر اداس ہو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی باخبر ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. اب دو چیزیں کیا ملی انہیں؟ غم پر غم کس چیز کا ملا؟ کہ ایک ان کے ہاتھ سے مال غنیمت بھی چلا گیا. جو غنیمت وہ جمع کر رہے تھے، جب فتح کی جگہ شکست ہوئی تو سارا مال کافروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. اور اسی طریقے سے جو فتح ملنی تھی، جو نصرت تھی، وہ بھی کافروں کی طرف چلی گئی. تو تمہیں ایک تکلیف نہیں پہنچی غزوہ احد میں، بلکہ غم پر غم پہنچے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم اعمال کرتے ہو. پھر نازل کیا تم پر اس کے بعد غم کے بعد امانتا نعاسا یغشی طائفۃ منکم، اللہ نے اس غم کے بعد غم پر تم پر امن نازل فرما، تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. اب کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، کہ بے شک سارا کا سارا اختیار، سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے باتوں کو، اور جو نہیں ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے. کہہ دیجئے کاش اگر ہوتا ان کے لیے کوئی بھی معاملے میں اختیار تو یہ نہیں نکلتے. کہتے ماں قتل نہ ہونا، کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. ہمیں تھوڑا سا بھی کوئی اختیار ہوتا ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، یوں اس طرح مارے نہ جاتے. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے موت لکھ دی گئی ہوتی تو تم اپنے گھروں سے نکل کر خود ظاہر ہو جاتے اپنے مقتل پر. یعنی جس انسان کی جہاں موت لکھی گئی ہے وہ وہاں لازمی پہنچ جاتا ہے. اگر اس کو پتہ ہو نا کہ میں نے یہاں مرنا ہے یا اس گاڑی میں میرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو کبھی بھی بیٹھے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ موت کا فرشتہ اس کو وہاں تلاش کرتا ہے کہ وہ اس جگہ پہنچا یا نہیں. انسان خود چل کر جاتا ہے اپنی موت کی جگہ پر، اور جس کی نہیں آنی ہوتی وہ بیٹھا ہوا اس بس سے اتر جاتا ہے. یعنی جس کی جب لکھی ہے اس نے تبھی جانا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے قتل ہونے پر اتنا پریشان ہو، اگر تمہاری موت کا وقت کہیں پر بھی لکھا ہوتا تو تم دوڑ آتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات سے کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے فرما بردار بندے اور کون منافق ہیں جو کہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتے. بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یعنی اس دن پیٹ دکھائی جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو پست ہو گئے
تو یہ لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کے باعث ڈگمگا گئے، البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے اذا ضربوا فی الارض او کان غزا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کے دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مارتا بھی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا مر گئے، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، البتہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی راہ میں اگر شہید کیے جاؤ گے تو اللہ کی بخشش اور رحمت پاؤ گے، تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی مال غنیمت کو جو جمع کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بہتر کیا ہے تمہارے لیے شہادت۔ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں ان کے لیے، یعنی نرمی کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کوئی انسان نرم ہے، نرمی سے بات کرنے والا ہے تو وہ خیر کے پاس ہے، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نا میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو انسان نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری کی ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، اور بس آپ معافی مانگیے ان کی طرف سے اور درگزر کریں اور بخشش طلب کریں ان کے لیے، یعنی فاعفو عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، ان سے جو غلطیاں ہوئیں مال غنیمت کے حوالے سے، غزوہ احد میں جو جو معاملات ہو گئے ان سب سے درگزر کا معاملہ فرمائیے اور بخشش طلب کریں ان کے لیے اور مشورہ کریں ان سے آگے کاموں میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو آپ سزا دیں اور آگے ان سے کوئی بات ہی نہ پوچھی جائے، نہیں، بلکہ ان کے سے معاملات میں مشورہ لیجئے۔ پس جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی معاملہ اختیار آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن کام کو آپ نے مشورے سے کرنا ہے، کیونکہ مشورے والا کام کیا ہوتا ہے؟ بابرکت ہوتا ہے، اور کسی ایک بندے پر نہیں ہوتا اس کا سارا الزام۔ بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اگر آپ ینصرکم، اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان لانے والے۔ نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرنے والا ہو، یعنی اگر مال غنیمت نبی کے ہاتھ میں بھی آتا تو وہ تقسیم کر دیتے اسی طریقے سے جتنا جس کا حق تھا، اور جو کوئی خیانت کرے گا لے کر آئے گا، حاضر ہوگا قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کے ساتھ، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بس وہ شخص جو اللہ کے خوشنودی کے در پہ ہیں اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پاس ان کے لیے الگ الگ درجے ہیں، یعنی جو اللہ کو راضی کر کے میدان جہاد سے نکلا ہے اس کے لیے الگ الگ درجات ہیں، اور اللہ تعالی دیکھنے والا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق اللہ نے احسان، اللہ کا بڑا احسان ہے، کس پر؟ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے رسول بھیجا ان میں انہی میں کے نفس سے، وہ ان پر آیات تلاوت کرتے اور تزکیہ کرتے اور وہ سکھاتے کتاب اور حکمت، حالانکہ اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی کوئی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی پہلے پہنچا چکے، یعنی اس سے زیادہ پہنچا چکے تھے، کل تم انا ہاسا، تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دیجئے یہ اللہ ہی کے پاس سے ہے، یعنی تم نے پہلے انہیں شکست دی، اب تمہیں شکست مل گئی، اب تم حیران ہو کر کہہ رہے ہو یہ کہاں سے آ گئی، تو یہ اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ اگر اللہ تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا
جس دن دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی جان لے۔ یعنی جو ایمان والے تھے وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج اگر ہمیں شکست ہوئی ہے تو کل دوبارہ ہمیں فتح ملے گی۔ لیکن منافق بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت زیادہ قریب تھے، یعنی اظہار تو وہ ایمان کا کر رہے تھے لیکن ان منافقوں کے اندر کفر زیادہ تھا۔ یہ لوگ جو ان کے دلوں میں ہے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جو ان کے دلوں میں نہیں ہے ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، یعنی دل میں کچھ ہے اور زبان پر یہ منافق کچھ اور لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہتے ہیں اور بھائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، یعنی خود تو جہاد سے روکے رہے اور جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہا اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو نہ شہید ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو، موت تو تمہیں آنی ہے، آج نہیں آئے گی کل آئے گی، کل نہیں آئے گی پرسوں آئے گی، موت کا جو وقت ہے وہ وقت، اس وقت پر تمہاری موت آنی ہے۔ نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دیے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی جو شہید ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ شہداء جنت کے پھلوں کو کھا کر، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر، اپنے انعام و اکرام کو دیکھ کر ان لوگوں کے لیے بھی خوشی منا رہے ہوتے ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی جو میدان جہاد پر نکلے ہوئے ہیں اور جو ان سے ملنے والے ہیں وہ ان کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ صرف اپنی خوشی میں خوش نہیں ہوتا کہ مجھے بھلائی مل گئی، مجھے یہ خیر مل گئی، مجھے یہ نعمت مل گئی، نہیں، بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی خوش خیر خواہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو بھی ملنے والا ہے۔ خبردار ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے، وہ خوش وقت ہے اللہ کی نعمت اور افضل اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ، کہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد جو انہیں زخم پہنچ چکے تھے، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو قبول کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ پھر فرمایا اور جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اور جس وقت کہا ان لوگوں نے کہ بے شک لوگ جمع کر لیے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، بس تم ان سے ڈرو، لیکن ان کا خوف کے بجائے مسلمانوں پر کیا ہوا؟ ایمان اور بڑھ گیا۔ یعنی انہیں یہ جب کہا گیا کہ مشرکین تم سے پھر لڑنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، مسلمانوں نے، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگے اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بس وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، نہیں چھوئی ان کو کوئی بھی برائی، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان خوف دلا رہا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے کہ
تم کامیاب نہیں ہونے والے، تم نقصان اٹھاؤ گے، پھر تمہیں شکست مل جائے گی. بس فلا تخافوہم وخافونی، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان لانے والے ہو. کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ کسی انسان کا کوئی ڈر یا خوف اس کے بندے کے دل میں نہ ہو، صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو. اور کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تمہیں غمناک نہ کریں، یقین کر لو کہ یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. بے شک جو لوگ خریدنے والے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے تو عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ پر یقین کرنے والے اتنے ہیں کہ تم قبول کرو نہ کرو، اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور نہ گمان کریں کافروں کو کہ بے شک ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، اور بے شک ان کی جو مہلت دینا یہ ان کے نفس کے لیے بہتر ہے. صرف یہ ان کی مہلت نہیں ہے تاکہ ان کو زیادہ گناہ میں بڑھا دیا جائے. یعنی جب مہلت ملتی ہے تو انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے. تو اللہ نے کہا اگر ان کافروں کو مہلت ملی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے، بلکہ اس مہلت کی وجہ سے یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. نہیں ہے اللہ تعالی کہ چھوڑ دے کسی مومن کو علامہ انتم علیہ حتی یمیز الخبیث، کہ جب تک کہ پاک اور صاف نہ کر دے، پاک اور صاف کو الگ الگ نہ کر دے. اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بڑا بھاری اجر ہے. اور نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو بخیلی کرتے ہیں، یعنی بچا بچا کے رکھتے ہیں، کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو انہیں اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے ان کے لیے بہتر ہے. یعنی بخیلی کرنا، جمع کر کے رکھنا، یہ ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ تو کہہ دیجئے بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے بخیلی کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اتنا جمع کرتے رہتے ہیں، اتنا جمع کرتے رہتے ہیں، کام آئے گا کام آئے گا کام آئے گا، خود چلے جاتے ہیں، بعد والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نہ خود فائدے حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. تو فرمایا ان کی بخیلی کو ان کے حق میں بہتر نہ سمجھو، بلکہ یہ برا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمان اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. البتہ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان قریب لکھ لیا اللہ نے بات ان کی، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق، اور ہم نے کہا انہیں ذوقوا عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب چکھو. اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم کرنے والا اپنے بندے پر. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے. اگر اس کے باوجود بھی تم اس کو چھوڑ دو تو پھر کیا ہوگا؟ تم نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا نا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ کے نام میں خرچ کرے گا. تو نعوذ باللہ یہودی کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر اور ہم غنی ہیں. اللہ نے کہا ہم نے لکھ لیا ان کی اس بات کو، اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں جبکہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ان کو بھی اور تمہیں بھی. وہ لوگ کہ جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہے ہم سے یہ کہ نہیں ہم ایمان لائے رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی قربانی لے آئے، یعنی ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے. کہہ دیجئے تحقیق تمہارے پاس رسول اس سے پہلے، مجھ سے پہلے ایسی ہی دلیلیں لے کر آئے تھے. یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی صدقہ کرتا تھا تو اگر اس صدقے کو قبول اللہ تعالیٰ کرتا تھا تو کیا کرتا تھا،
آسمان سے آگ بھیجتا تھا، اور وہ اس کو صدقے کو جلا دیتی تھی آگ، اور اگر نہیں بھیجی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس صدقے کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت رکھی نا کہ ہمارے عیب کو چھپا کے رکھا ہے۔ ہم جو صدقہ کر رہے ہیں یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کر رہا، اور قبول کر رہا ہے تو اس کو کتنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے ہم سے یہ کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے کسی رسول پر، یہاں تک کہ وہ کوئی قربانی لے آئے، ایسی قربانی جس پر آگ آئے، کہہ دیجئے تمہارے پاس رسول آئے اس سے پہلے جو واضح نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ آئے، بس تم نے کیوں قتل کیا ان کو اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، وہ بھی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی یاد رکھو تمہیں فتح ہو یا شکست ہو، تم کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لو، تم کچھ بھی کر لو، لیکن کیا ہے کہ ملنا آخر میں تمہارے لیے موت ہے۔ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اور قیامت کے دن ضرور تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مال، دولت، گھر، اولاد یہی کامیابیاں ہیں، بلکہ یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ پس جو کوئی آگ سے نجات حاصل کر لے اور جنت میں داخل ہو جائے، پس تحقیق وہی کامیاب ہے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو، پس بے شک یہ ہمت والے کام ہیں۔ یعنی کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے اور آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑے کام، ہمت والا کام ہے، برداشت کرنا۔ اور اگر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی لے تو لیا اور پھر اس کو قبول نہیں کیا، اور اسے بہت کم قیمت پہ بیچ ڈالا، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے اس عہد کو بھی بھلا دیا۔ بس بہت برا حال ہے ان لوگوں کا۔ نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو انہیں دیا گیا ہے، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ پس آپ نہ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، نہ گمان کریں ان لوگوں کو کہ وہ چھٹکارا پانے والے ہیں آگ سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی دن رات اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہو، کیا اللہ کو بھی پہچانے۔ اللہ کے نیک لوگ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اپنے پہلو کے بل، غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، آسمان اور زمین میں۔ یعنی جانوروں والی زندگی نہیں گزارتے، وہ کھایا پیا سو گئے، پہنا اوڑھا، کھایا پیا اور چھوڑ دیا، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، اور جیسا حق ہے اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ اے کہنے لگے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب
نہیں تو نے اس کو باطل پیدا کیا، تو ہی پاک ذات ہے، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جس کو داخل کر دے گا آگ میں، پس تحقیق وہی رسوا ہو گیا، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سن لیا پکارنے والے کی پکار کو، کہ وہ پکار رہا تھا، ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا، کہا انا آمین بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے کر آ گئے، یعنی جب ہمیں پکارا گیا اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے۔ اور اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور ہمیں نیک لوگوں میں فوت کرنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر جس کا تو نے اپنے رسول کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ۔ اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے ان نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا جو غور و فکر کرنے والے، عقل والے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں مگن رہنے والے نہیں، بلکہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر کے اللہ کو یاد رکھنے والے۔ اللہ نے انہیں کیا بشارت دی؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں نہیں ضائع کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، تم میں سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے بعض آپس میں ایک ہی ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، اور ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے پیچھے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ یعنی یہ آیات ہم دیکھیں، اس میں سب سے پہلے غور و فکر کا ہمیں حکم دیا گیا کہ آنکھیں کھلی رکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی، اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے، اور ذکر ہر وقت کرتے رہنا ہے، کھڑے بیٹھے، پہلو کے بل، کروٹیں لیتے ہوئے بھی اللہ کی کسی بھی چیز کو دیکھنا ہے تو دھیان اللہ ہی پر جانا چاہیے کہ اللہ، جو اللہ نے یہ کتنا اچھا بنایا تو ہمارے لیے جنت کیسی بنائی ہوگی۔ کوئی بھی چیز اللہ کی باطل نہیں ہے، خواہ کوئی مرد ہے یا عورت، ہر ایک کو اس کا برابر اجر ملے گا نیکی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر دے گا اور عورتوں کو کم دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہر عمل کرنے والے کو اس کا عمل ملے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور عمل کا بدلہ بھی کیا ملے گا؟ ضرور جنت دی جائے گی، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ یہ بہترین ثواب ہے، بہترین جگہ ہے۔ آپ کو دنیا کے لوگوں کا ادھر ادھر پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی کوئی انسان صبح کسی شہر میں کر رہا ہے، شام کسی اور شہر میں، ایک دن کسی ملک میں ہے، اگلے دن کسی اور ملک پہنچ گیا ہے، تو یہ ادھر سے ادھر جانے والے لوگوں کا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کے فائدے ہیں، یہ دنیا کے فائدے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہو گئے اپنے رب کے لیے، ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مہمان نوازی ہوگی ان کی اس جنت میں، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا دیا جائے، اچھے سے اچھی چادر بچھائی جائے، اچھے سے اچھے بیڈ شیٹ چینج کر دی جائے، کھانے کے لیے اسپیشل برتن رکھے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے، ایک عام روٹین کے برتن ہے اور ایک مہمانوں کے لیے الگ ہے، یعنی ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے والوں کی مہمان نوازیاں ہیں۔ اس کائنات کا مالک جب کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو وہ کیسی کرے گا؟ جنت میں ایسی جنت کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ
بالا عین رات، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اس جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، وما خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال گزر سکتا ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے رب کا اجر ہے، اجر ہے ان کے رب کے پاس ان لوگوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آیات کو تبدیل کر دینا یا اپنی مرضی کی آیات کو لے لینا، دوسری آیات کو چھوڑ دینا، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے کہ جو آیت ان کے کام کی ہوتی، ان کے مقصد کی ہوتی، اس کو لے لیتے ہیں، اور جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی بھی یہی روش ہے کہ اس آیت پر عمل کریں گے اور اس آیت پر عمل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر پردے کے احکامات نہیں مانیں گے، باقی سارے احکامات مان لیں گے، یہی احکام تو ہم مان نہیں سکتے۔ تو اس لیے کیا ہے، دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دینا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور بہترین اجر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آ گئے، اور پھر یہ تمام صفات ان میں ہیں۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ آئیے سورہ نساء کی تلاوت کیجیے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے جس کا مطلب ہے عورتیں۔ عربی زبان میں عورت کو امرأتن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع نساءن ہے۔ قرآن کریم کی ایک مکمل سورت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق عورتوں کے نام پر رکھ دی۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی یہ خیال آتا، صحابہ کرام نے، صحابیات نے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا کہ مرد ہم سے زیادہ مرتبہ لے جاتے ہیں اجر کے اعتبار سے، وہ جہاد پر جاتے ہیں یا تو غازی بن کر لوٹتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، ہم جو کہ اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں
اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں کرتا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتا. عورت کے لیے تو اللہ نے اتنی بڑی بشارت دی ہوئی ہے نا کہ جو کوئی عورت 5 مرتبہ دن کی 5 نمازیں ادا کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. کتنی بڑی بشارت ہے یہ. مرد کے لیے تو ایسی کوئی بشارت نہیں آئی. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرنا ہے. اے لوگوں، یہاں نہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے نہ متقین کو، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے ایک ساتھ مخاطب کر دیا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ، اور ان سے ان کا جوڑا پیدا کر دیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی آتا ہے کہ ان المرأة خلقت من ضلع، کہ بے شک عورت پیدا کی گئی ہے، پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی عورت اپنی عادتوں میں پختہ ہے. اگر تم پیار محبت سے اس کو کوئی بات منواؤ گے تو وہ مان لے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر تم زبردستی کسی چیز کو اس پر ڈال دو گے تو پھر کیا ہے کہ وہ رشتہ جو تمہارا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. یعنی انسان کچھ عادتیں کچھ ایسی ہیں کہ جس کو کے ساتھ انسان کو قبول کر لینا چاہیے. اسی طرح مرد کی بھی بات ہے، مرد کی بھی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے. لیکن عورت کا خاص طور پہ حدیث میں آیا تو عورت کی کچھ اس طرح کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری باتیں مانتی بھی ہے لیکن کسی چیز میں وہ نہیں قبول کر پا رہی ہوتی. فرمایا اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. یعنی زمین میں بہت سے مرد اور عورتیں ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے، اسی کے نام پر تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. یعنی رشتے ارحام، رشتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس کا واحد رحم ہے، یعنی آپس کی رشتہ داریاں، اسی کے نام پر تم نے رشتہ جوڑا ہے نا. یہ نکاح کے وقت، یعنی نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، سورہ نساء کی ابتدائی آیات. تو اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہی ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جس رشتے میں تم جڑ رہے ہو اس رشتے کو نبھاتے ہوئے اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا ڈر رکھنا، اور ان رشتے ناتوں کو نہ توڑنا. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہباں ہے. اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تبدیل کرو ناپاک کو پاک، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. یعنی یتیم کا مال اپنے مال میں نہ ملا لو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. جب تک وہ کم عمر ہیں، نابالغ ہیں، تم ان کا مال اپنے پاس رکھ سکتے ہو،
اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کا مال انہیں لوٹا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا مال تو تم نے اپنے پاس رکھ لیا اور جو خبیث مال ہے، کم تر گھٹیا مال ہے، وہ تم نے ان کے حوالے کر دیا. تو اس لیے کہا کہ ایسے نہ کرنا. اور اگر تمہیں ڈر ہو یتیم کے بارے میں، لیکن نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم کے معاملے میں، تو ان سے نکاح کرو. ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے، عورتوں میں سے 2 3 یا 4، یعنی یہاں ایک سے زائد نکاح کی اجازت مل رہی ہے. اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. یعنی معاشرے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. تو اگر ایک سے زائد شادیوں کی بھی اجازت ہے تو ظاہری طور پر تو اس میں عورت کا نقصان نظر آتا ہے کہ اگر ایک مرد نے دوسری شادی کر لی تو وہ انتہائی ظالم انسان ہے. اس نے بہت بڑا ظلم کیا. 15 سال 20 سال سے ایک عورت اس کے ساتھ وفا کر رہی ہے، وہ دوسری شادی کر کے لے آیا. ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہی تصور ہے نا. سپوز کیجئے اللہ نہ کرے اگر آپ کا داماد دوسری شادی کر کے لے کر آتا ہے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، بہت زیادتی ہو گئی، میں اس کو اپنے گھر میں رکھ لوں گی، تم جاؤ دوسری کے ساتھ ہی رہتے رہو. یہی ہے نا. لڑکی بھی کیا ہے، وہ بھی یہی کہے گی کہ مجھے چھوڑ دو. اب وہ چاہے چھوڑنے کے بعد اپنے باپ اور بھائی کے رحم و کرم پر کیوں نہ آ جائے، وہ اس کو تو برداشت کر لے گی، اپنی بھابھی کی 10 باتوں کو تو قبول کر لے گی، لیکن اپنے شوہر کی دوسری شادی کے ساتھ وہ اس گھر میں یا الگ الگ گھر میں بھی نہیں رہ سکے گی، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سے زائد شادیوں میں جو فائدے ہیں وہ عورت کے لیے ہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک سے زائد یعنی جو عورتیں بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کہاں جگہ ہے؟ کوئی کنوارا مرد ان سے شادی کرے گا؟ انتظار کرو اس بات کا کہ کسی کی بیوی مرے تو اس کا نکاح کہیں ہوگا. ایسے ہی نا، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا یا کسی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ ایسی عورتوں سے شادی کرے. ان ماؤں سے اس تکلیف کو اس کا سوال کریں کہ جن کی بیٹیوں کی عمر نکل جاتی ہے اور شادی کے لیے بہتر رشتے نہیں آ رہے ہوتے. تو ایسے میں کیا ہے، ان کے معاملات، ان کے لیے زندگی میں آسانی کہاں ہوگی؟ یعنی 30 سال 35 سال 40 سال کی ایج میں جو ہیں وہ ان کی کہاں معاشرے میں جگہ ہے؟ اس ایج میں والدین جا چکے ہوتے ہیں، وہ بھائی بھابھی کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ ایک جو اللہ نے اجازت دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو فائدہ عورت کو ہی پہنچے گا. پھر اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ تم انصاف نہیں کرو گی، یہ کس وجہ سے اجازت دی گئی ہے؟ انصاف ہونا شرط ہے. انصاف نہیں کیا تو پھر کیا ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تمہارے لیے فائدے کی جگہ الٹا تمہیں نقصان اٹھانا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا مرد کہ جو ایک سے زائد جس کی بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرنے والا، تو کیا ہے کہ وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی فارش کی حالت میں وہ آ رہا ہوگا. پھر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے. ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے خوشی شوق سے خوش سے کھا لو، یعنی دینا ہے حق مہر. ایسا نہیں ہے کہ حق مہر آپ اپنے استعمال میں رکھ لیں، نہیں. عورت اگر خود سے دینا چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور نہ اپنے مال کو
बेवकूफों के हवाले करो, जिससे माल को अल्लाह ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, उन्हें उस माल से खिलाओ पिलाओ, पहनाओ उड़ाओ, और उन्हें माकूलियत से नर्म बात कहो, लेकिन माल उनके हवाले करके उस माल को बर्बाद ना करो। और आजमाओ, यतीमों को जांचो जब वो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाएं। अगर तुम उनमें भलाई देखते हो तो वो माल उनकी तरफ लौटा दो, और ना उस माल को जल्दी जल्दी खाओ कि खा के उसको खत्म कर दो, कि उनके बड़े होने से पहले उस माल को पूरा खा लिया जाए। अल्लाह ताला यतीम के अहकामात बार बार बता रहे कि यतीम का क्या है, यतीम के अहकामात बार बार बताए जा रहे हैं कि यतीम के माल को नहीं खाना, उसके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करनी। और यतीम पर मोहब्बत और शफकत की भी फजीलत आती है ना, कि जो किसी यतीम के सर पर हाथ रखे कि कितनी नेकियां उसको मिलेंगी, जितनी उसके सर पर बाल है, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उनके बराबर अल्लाह अजर देगा। तो अगर किसी इंसान का बाप इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने इतने अहकामात बता दिए हैं कि उसके साथ भी मोहब्बत और शफकत के मामलात हों, कि उसके लिए इस दुनिया में जिंदगी मुश्किल ना हो जाए। और जो कोई फकीर है, अगर तुम गनी हो, मालदार हो, तो तुम्हें उस माल से बचना चाहिए, यतीम के माल से। अगर फकीर हो तो मारूफ तरीके से वाजिबी तौर से खा सकते हो, बस जब तुम उनका माल उन्हें लौटा रहे हो यतीमों को, तो गवाह मुकर्रर कर लेना। अल्लाह ताला काफी है हिसाब लेने वाला। मर्दों के लिए हिस्सा है, यानी वालिदैन और जो अकरबीन छोड़ कर जाएं, उसमें से मर्दों के लिए हिस्सा है और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो कुछ वालिदैन और अकरबीन छोड़ कर जाएं, ख्वाह वो माल कम हो या ज्यादा हो, हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाए, यानी जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है, वो अगर आ जाते हैं तो तुम उन्हें भी उसमें से कुछ दे दो, और उनसे अच्छी बात बोलो। यानी बार बार अल्लाह ताला कराबतदारों से, रिश्तेदारों से कौला मारूफा का हुक्म दे रहा है, भलाई वाली बात कहनी है। और चाहिए कि डरे, अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे बच्चे छोड़कर चले जाएं, कमजोर, जिनके जाया हो जाने का अंदेशा रहता है, तो उनकी चाहत क्या होगी। बस अल्लाह ताला से डर कर सीधी बात कहो। डर भी अल्लाह का होना चाहिए और कहनी भी अच्छी बात है, भलाई की बात कहनी है, खैर की बात कहनी है। बेशक जो लोग खाते हैं यतीम के माल को जुल्म के साथ, जिनके पेट, जो अपने पेटों में जहन्नम की आग डाल रहे हैं, अनकरीब वो डाले जाएंगे भड़कती हुई आग में। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत कर रहा है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत फरमा रहा है। और वो वसीयत क्या है? यानी यहाँ पे तमाम अहकामात विरासत के बयान किए जा रहे हैं कि किसको कितना हिस्सा देना है। कि मर्द का हिस्सा, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। फिर अगर वो औरतें हैं, अगर सिर्फ लड़कियां ही हो तो 2 से ज्यादा हो तो उन्हें माल का जो हिस्सा है वो 2/3 मिलेगा। यानी इस पूरी आयत में, आयत विरासत जो है, अहकामात बयान किए गए, ये किसके बयान किए जा रहे हैं? विरासत के। और ये तमाम विरासत के अहकामात अल्लाह ताला बयान करने के बाद क्या कह रहे हैं कि ये तमाम की तमाम अल्लाह की हुदूद है। तिलका हुदूदुल्लाहि व मा युतिइल्लाह व रसूला युदखिलहु जन्नात। ये सारी वसीयत अल्लाह ने कर दी कि किसको कितने कितने हिस्से दिए जाएंगे। और इसके बाद अल्लाह ने बता दिया कि ये अल्लाह की हुदूद है, यानी मर्द को इतना हिस्सा मिलेगा, औरत को इतना हिस्सा मिलेगा, अगर माँ बाप है तो इतना मिलेगा। यानी एक एक अहकाम इस पूरी आयत में विरासत का बता दिया गया।
اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حد سے بڑھ جائے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی وراثت میں جس کا جتنا حق ہے اس کو نہ دینا، یہ بھی نافرمانی ہے، زیادتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ، اور ان کے لیے دردناک رسوائی والا عذاب ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، انہیں اپنے گھروں میں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو انہیں روک کر رکھنا گھر میں، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یعنی جو بے حیائی کرنے والی ہیں، بدکاری کرنے والی، ان کی سزا کیا ہی گھروں میں قید کر کے رکھو، یا پھر اللہ کوئی اور حکم لے آئے۔ تو اللہ کون سا حکم لے کر آیا اس کے بعد؟ سورہ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نور میں حکم لے کر آ گئے۔ وہ حکم کیا تھا؟ جی، اگر وہ ہے شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر وہ کنواری ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو یعنی اللہ نے نیا حکم دے رہا کہ جب تک کوئی اور اللہ حکم نہ لے کر آ جائے۔ کیا ہوا یہ لگانا ہے، لگا لیں، لگا لیجیے، ادھر سے اس سائڈ سے لگے گا۔ اسی طرح 2 مرد تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، یعنی پھر ان پر سزا نہ لمبی کرو، انہیں روکو اس برائی سے، لیکن اگر وہ ایسا ہی کرتے رہیں تو پھر ان پر سزا دینی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ ان لوگوں پر ہے کہ جو عمل کرتے ہیں برائی کا، اور پھر وہ یعنی کوئی برائی کرتے ہیں، نادانی میں کرتے ہیں، اور پھر اس پر ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، بلکہ جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر دے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ نہیں یہ نیکی ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، للذین یعملون، نہیں یہ توبہ ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اور موت کے وقت پھر وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، میں نے اب توبہ کی۔ وللذین یموتون، اور نہیں ان کی توبہ ان کی بھی نہیں ہے، قبول ہوگی، جو کفر پر ہی مر جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والو، نہیں یہ حلال تمہارے لیے کہ تم زبردستی کسی عورت کے وارث بن جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اولاد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے کہ اس کی وراثت کہیں اور چلی جائے گی۔ تو کیا کہا کہ تمہارے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ تم زبردستی کسی بھی عورت کے وارث بن کر بیٹھ جاؤ۔ انہیں اس لیے نہ روک کر رکھو کہ جو تم انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، زندگی گزارو۔ اگر تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی رکھتے۔ اگر تم ایک عورت کی جگہ، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے دیے ہوئے ہیں، تو ان سے وہ لینا نہیں، یعنی جو تم نے لیا ان سے وہ واپس نہیں لینا، جو دے دیا وہ انہی کے لیے ہے۔ کیا تم اس پر کوئی بہتان باندھتے ہو یا بڑا گناہ؟ اور کس طرح تم ان سے لے سکتے ہو جو کچھ تم نے انہیں دیا، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد لے رکھا ہے،
اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. یہ وہی آیت آگے نا ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، زبردستی وارث بننا اور اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا، مگر اس زمانے جاہلیت میں گزر چکا ہے یہ. مگر انہ کان فاحشۃ ومقتا، کہ بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے. اب اس کے بعد ان تمام عورتوں کا ذکر آ گیا کہ تم پر کون کون سی عورتیں حرام ہیں، کس سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، اور وبنات الاخی وبنات الاختی، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، یعنی بھانجیاں اور بھتیجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ جو پرورش میں ہیں، یعنی وہ بیٹیاں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور ایسی بیویاں کہ جن پر تم داخل ہو چکے ہو. ہاں اگر تم نہیں داخل ہوئے ان پر تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. اور اسی طرح تمہاری سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، تمہاری بہویں، اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا، یعنی ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ ایک وقت میں پھپھی اور بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. الا ما قد سلف، ہاں جو گزر چکا سو ہو گیا، لیکن اب آگے اجازت نہیں ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.